فتوے بھی ایک دوسرے کے خلاف واپس ہو گئے. سارے جتنے تم پیر اکٹھے ہو گئے ہو تم سارے پورا زور لگاؤ مینار پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب باہر آ لیں, ہم بھی مینار پاکستان جواب دیں گے. بھائی خاموش خاموش, ہمیں کارکنی رہنے دیں. پہلے جو شیر بنائے ہوئے وہی تنگ کر رہے ہیں ابھی تک. تو غیروں کی پچ پہ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں, اپنوں کے خلاف مطالبے کر رہے ہیں. تم کس منہ سے سنیوں کے سٹیج پہ کھڑے ہو گے؟ تم سنیوں کے منہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کس زبان سے یہ دعوے کرو گے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں, آپ وہاں جائیں, ان کی کانفرنس میں جائیں اور جا کے نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سٹیج سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا. اور ہم مینار پاکستان میں عظمت صدیق اکبر کانفرنس کریں گے اور تمہیں اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ سنیوں کے شہنشاہ کون ہیں. اب وہ سنیوں کے سابق خود ساختہ شہنشاہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور 3 اکتوبر کو مینار پاکستان یا ناصر باغ مجھے پتہ نہیں کہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کافی سارے وہ لوگ جو یہاں میں نے اس دن اپنی سیاسی بصیرت سے پیش گوئی کی تھی کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں ہوں گے, ان کی صلح ہو گئی سب کی. ان کے فتوے بھی ایک دوسرے کے خلاف واپس ہو گئے. پتہ نہیں انہوں نے زبانی رجوع کیا ہے یا لکھ کے رجوع کیا ہے اپنے فتووں سے. بہرحال جفیاں پڑ گئی, صلح ہو گئی اور وہ 3 اکتوبر کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اور میں آج آپ کی موجودگی میں اور یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو پیغام جا رہا ہے اس میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پورا زور لگاؤ. سارے جتنے تم پیر اکٹھے ہو گئے ہو تم سارے پورا زور لگاؤ مینار پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب باہر آ لیں, ہم بھی مینار پاکستان جواب دیں گے. تشریف رکھیں. ہمیں بھائی خاموش خاموش, ہمیں کارکنی رہنے دیں. پہلے جو شیر بنائے ہوئے وہی تنگ کر رہے ہیں ابھی تک. تو اور نئے شیر نہ بنائیں اتنے کافی. وہ جو شیر ہم نے پہلے بنائے ہوئے نا وہ ہمیں پڑ گئے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مینار پاکستان میں پورا زور لگاؤ, اپنے مریدوں کو منت کرو, ہاتھ جوڑو, پیسے اکٹھے کرو. پیسے تمہارے پاس ہیں, مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. پیسے بھی کہیں سے ملے ہوئے ہیں تمہیں, وہ خرچ کرو سارے ایمانداری سے. جتنے ملے ہوئے ہیں وہ ایمانداری سے خرچ کرو. اب بچا کے نہیں رکھنے, ادھر ادھر نہیں کرنے. پورا زور لگاؤ. ہم بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں جلدی, ہم اس کا جواب مینار پاکستان میں دیں گے اور پھر اسے ریفرنڈم سمجھ لینا. ویسے اگر تھوڑی سی شرم اور حیا ہو تو کراچی میں جتنا بڑا عاشقان رسول کا ہجوم باہر آیا ریفرنڈم ہو نہیں گیا؟ کیوں بھائی؟ وہ کس کے لیے آیا؟ عظمت صحابہ کے لیے آیا نا. اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب عظمت صحابہ کے لیے کھڑے ہیں نا. یہ سارے محدثین, یہ سارے شیوخ الحدیث, یہ سارے علماء عظمت صحابہ کے لیے کھڑے ہیں نا. عظمت صحابہ کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے. جعلی پیرو تم کہاں تھے؟ تمہارا وہاں سے آؤٹ ہو جانا یا تمہیں وہاں بلایا نہ جانا یا اتنے بڑے ہجوم میں تمہیں مسترد کر دیا جانا تمہارے لیے عبرت کا نشان تھا. تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ تم کہاں کھڑے ہو. ڈاکٹر صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ بھی ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. آج
पूरी दुनिया अहले सुन्नत उनके साथ खड़ी है। और मजे की बात यह है, फकीर ने उस दिन जनाजे पे कह दिया था, पीर एक तरफ खड़े हैं, मुरीद दूसरी तरफ खड़े हैं। क्यों जी? हाँ ठीक है। मुफ्ती साहब मुझे मेरी इस्लाह फरमा रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जाली पीर, क्यों जी? जाली पीर एक तरफ खड़े हैं और मुरीद और असली पीर एक तरफ खड़े हैं। हजरत पीर मियां सगीर अहमद साहब यहां बैठे हुए हैं, मुफ्ती सईद कमर जलालवी साहब बैठे हुए हैं, पीर मियां तनवीर साहब आ रहे हैं, पीर गुलाम रसूल साहब के बहुत सारे पीर, और ये सारे पीर हैं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। आला हजरत ने तो इन्हीं को पीर बनाया, उलमा को। आला हजरत ने खिलाफतें भी सब उलमा को दी। आला हजरत जानते थे कि आस्थानों पे बहुत सारे आने वाले जो हैं ये मसल के हक से हट जाएंगे, ये रिश्तेदारियां पालेंगे, ये अपने बड़े बड़े मालदार मुरीदों को खुश करने में लग जाएंगे, ये हुक्मरानों की खुशनूदी चाहेंगे। मुरीद और असली पीर आज एक तरफ खड़े हो गए, और ये इंशाअल्लाह अपनी ताकत का नहीं, सुन्नियत की ताकत का मुजाहरा कर भी चुके हैं, मीनारे पाकिस्तान में करेंगे भी। अल्लाह करीम ने सरकार सिद्दीक अकबर की बारगाह में डॉक्टर साहब की हमारी कुर्बानी कबूल कर ली। आज पूरा पाकिस्तान गली गली नगर नगर अबू बकर के नारों से गूंज रहा है। क्यों जी? आज जिस दिन काम शुरू हुआ था ना, सैफी अली खान ने जिस दिन बकवास की थी, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था, मैंने उसी दिन कहा था रब का वादा है, और कमली वाले ने कहा यारे गार से ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रब तो याद करवा रहा है, या रसूल अल्लाह वो वक्त याद कीजिए जब आप अपने यारे गार से, अपने साथी से, अपने साहिब से फरमा रहे थे फिक्र ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये 1.5-2 महीनों के अंदर अंदर पूरी कौम एक तरफ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अफसर से लेके जेल के कैदी तक, जो 15 साल से 20 साल से अंदर है, बड़े अफसर से लेके एक आम कैदी तक, हर बंदा जानता है कि जलाली साहब और उनके साथी हक पे हैं। अब मुझे बार बार इसका इजहार किया गया, अफसर भी मिले, थाने में भी मिले, बाद में भी मिले, अब वहां जेल में भी लोग मिलते रहे, और उन्होंने कहा हमें पता आप हक पे हैं, लेकिन पता नहीं ये फैसले कहां हो रहे हैं। आप लोगों की गिरफ्तारी के फैसले पे हमें अफसोस है, लेकिन हमें पता नहीं फैसले कहां से हो रहे हैं। मैंने देखा लोगों के जज्बात इतने ज्यादा हैं, वो इंतजार कर रहे हैं किसी आवाज देने वाले की, कोई हमें आवाज दे। वो इंतजार कर रहे हैं किसी बुलाने वाले का कि कोई हमें बुलाए और हम मैदान में निकलें। इदारों पे इस वक्त दबदबा है, इदारे महसूस कर रहे हैं खुद। अब मुझे मौलाना ताहिर तबस्सुम साहब ने टेलीफोन पे बताया, मुफ्ती साहब ने, कि इस्लामाबाद में अल्लामा उमर फैज साहब नक्शबंदी के खिलाफ भी 295 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उधर जो भौंकने वाले हैं उनको फरार करवाया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है, और इधर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तमाम अहले सुन्नत व जमात को जो मुखलिस हैं, जो गैरों के आला कार नहीं है, उनसे कह रहा हूं हालात से सबक सीखो, और ये अपनी लड़ाइयां झगड़े छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, आने वाले दिनों में तुम पे हालात तंग करने की कोशिश हो, मंसूबे बन गए। अपनी लड़ाइयां और झगड़े खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और दूसरी बात सुने, शायद आपका दिल पसीज जाए, मुझे बड़े अफसर से लेके एक उस आम कैदी तक जिसे 20 साल जेल में हो गए हैं, जिसे वहां अखबार नहीं मिलता, जो बाहर के हालात से वाकिफ नहीं है, जिसे पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जो भी मिला, आम मजदूर, एक आम कैदी, उसने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर सुन्नियों को इकट्ठा कर दें।
تو کیا بڑوں کو یہ ادراک نہیں ہے؟ ایک عام مزدور، ایک عام دکاندار، ایک عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے تو بڑوں کے دل میں یہ درد کب جاگے گا جو اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار کر رہے ہیں اور ان باتوں پہ لڑ جھگڑ رہے؟ 1400 سال سے علمی مسئلے مسائل چلے آ رہے ہیں اور غیروں کی پچ پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں، اپنوں کے خلاف مطالبے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا شرمناک مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہ 295 سی لگاؤ۔ افسوس، تمہاری اس فکر پہ افسوس، تمہاری سوچ پہ ہزار افسوس۔ تم کس منہ سے سنیوں کے سٹیج پہ کھڑے ہو گئے؟ تم سنیوں کے منہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کس زبان سے یہ دعوے کرو گے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں، آپ وہاں جائیں، ان کی کانفرنس میں جائیں اور جا کے نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سٹیج سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا، سٹیج سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں جی؟ اور ہمیں تو پتا ہے، ہم تو روز ان کی تقریریں سن رہے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ بھی چیک کریں، جو سنی میری آواز سن رہے ہیں، کارکنون سے کہہ رہا ہوں، وہ مخلص ہیں، وہ بیچارے وفادار ہیں، ان کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام پہ بیچا جائے گا۔ اگر وہ نوجوان شعور رکھنے والے ہیں تو ان سے کہہ رہا ہوں جائیں وہاں ضرور، لیکن یہ نعرہ بھی ذرا لگائیں اور پھر چیک کریں، یہ تھرمامیٹر ہے، سٹیج پہ بیٹھے ہوں کہ چہرے دیکھیں۔ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہارے پاس کون سی تکڑی ہے کہ تم ان کا ایمان تولتے پھر رہے ہو؟ ان کا فیصلہ خدا کرے، اس کا رسول کرے، جن کا حق ہے، اور وہ فیصلے فرما چکے۔ انشاءاللہ العزیز، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، منزل بہت قریب ہے۔ مجھے پتہ نہیں ابھی انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے۔ انشاءاللہ جتنی جلد لگے گی، مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے اور کسی سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے امید ہے ڈاکٹر صاحب جلدی باہر ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم مینار پاکستان میں عظمت صدیق اکبر کانفرنس کریں گے اور تمہیں اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ سنیوں کے شہنشاہ کون ہیں۔ اللہ